السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں کافی خاص ہیں کیونکہ وہ لیونگ لیجنڈ ہیں، وہ نامور پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں. ان کی کریڈٹ میں کئی ڈرامے ہیں. اگر میں ایک آدھ کا نام بھی لے لوں تو ویسے تو فوراً ہی آپ پہچان جائیں گے. منڈی ہو گیا، جانگلوز ہو گئے، یہ وہ ڈرامے ہیں جو ہم سب نے دیکھے ہیں. اور انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے ریڈیو پاکستان سے کیا تھا، پھر پاکستان ٹیلی ویژن پہ ان کی پروڈکشن، ان کی ڈائریکشن کے چرچے رہتے جتنے بھی انہوں نے ڈرامہ کیا. اور ان کی زبردست بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک ڈرامہ غازی شہید کی جو ڈائریکشن دی تھی، جو بنایا تھا، ان پہ پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز بھی مل چکا ہے. ویسے ان کو بے شمار ایوارڈز مل چکے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے بھی، نگار، ویسے لمبی لسٹ ہے. لیکن میرے خیال سے یہ جو تمغہ امتیاز والی جو بات ہے، وہ خود جب میری بات ہوئی تو وہ جس انداز میں بات کر رہے تھے کہ تمغہ امتیاز، تو ہمیں بھی اتنی خوشی ہوئی کہ ہمارے اتنے بڑے لیجنڈ کو جو ہے تمغہ امتیاز ملا گیا. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ہمارے سیٹ میں موجود ہیں. ہم سر کو ویلکم کریں گے. کاظم پاشا صاحب، السلام علیکم سر. بہت شکریہ. سر، آپ نے اپنے کیریئر کے آغاز میں آپ نے ہوسٹنگ بھی کی، آپ نے ایکٹنگ بھی کی، لیکن آپ کا جو بات آپ سے ہم نے کی بھی، آپ کی ساری جو توجہ ہے وہ ڈائریکشن کی طرف بھی رہی اور اتنے زبردست ڈرامے بنائے جو ہم نے بھی دیکھے ہیں. جس سے میں نے کچھ ذکر بھی کیا تھا جانگلوز سے سر ہر ایک کی زبان پر. اسی میں آپ نے شبیر جان صاحب کو بھی انٹروڈیوس کروایا تھا. کافی ایسے ہمارے نامور ایکٹر ہیں، لیلا زبیری صاحبہ، تو کافی لوگوں کو آپ نے یہ پلیٹ فارم دیا. اور آپ وہ انسان ہے سر، آج کل لوگ محنت نہیں کرتے کہ ٹیلنٹ کو نکالیں، کہتے ہیں آ جائیں آڈیشن دے جائیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوگا. آپ نے سر، آپ گئے گھر تک گئے، ان کے پیرنٹس سے بات کی اور اس پاکستان ٹیلی ویژن کا وہ اعتماد جو ہے وہ ان کے پیرنٹس کو دیا کہ یہ اسکرین جو ہے بچے کام کر سکتے ہیں، نئے لڑکے لڑکیاں کام کر سکتے ہیں. اس زمانے کی میں بات کر رہی ہوں، اب تو سر ہر کوئی کام کرنا چاہتا ہے. تو سر آپ نے اتنی ایفرٹ کی اپنے ڈراموں کے لیے، اسکرین کے لیے. منا، بیسیکلی تو میں نے سٹارٹ کیا ایز وائس سے مراد یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان میرے ایک جڑ تھا. جب میں بینک سے ادھر، میں جب ٹی وی کراچی میں نہیں آیا تھا، لاہور میں شاید آ چکا تھا، 64 میں آیا تھا یا بٹ کراچی میں نہیں آیا تھا. تو آئی ہیو اسٹارٹیڈ فرام ریڈیو ایز وائس. اور بس وہاں سے پھر میں ٹی وی آیا. محسن علی صاحب مرحوم، وہ مجھے ٹیلی ویژن میں لے کے آئے فرسٹ ٹائم. اور اس سے پہلے وحید اللہ علیم صاحب یہاں تھے، انہوں نے مجھے اناؤنسمنٹ، مذہبی پروگراموں کی اناؤنسمنٹس تھی، اس کے لیے مجھے وہ فائنل کیا تھا. اور وہ میرے کیریئر کا آغاز تھا. ہوسٹنگ بھی، وائس بھی، کمنٹریز بھی کرتا تھا میں. اس کے بعد پلیس کرتا کرتے میں قاسم جلالی صاحب نے، جو میرے لیے صحیح معنوں میں ایک گائیڈ لائن کا ہوتی ہے، وہ قاسم جلالی ہیں. میرے دوست بھی تھے، میرے استاد بھی ہیں. تو میں وائس سے پھر میں ہوسٹنگ پہ بھی آیا اور کرتا رہا کئی پروگراموں کی. ایکٹنگ، پھر میں نے ایکٹنگ بھی شروع کی. اور خدا کی بستی میں صفدر بشیر کا ایک کریکٹر تھا، وہ میں نے کیا. اور اس کے علاوہ اور کئی، ظہیر خان نے مجھے، ہمارے دوست ماشاءاللہ اللہ انہیں زندگی دے، مجھے کافی ڈراموں میں، اور جلالی نے خود. لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے فیل ہوتا تھا کہ دس از ناٹ مائی فیلڈ. تو میں زیادہ انٹرسٹ میں دیکھتا تھا کہ ہاؤ دے آر ورکنگ، مطلب جلالی یا محسن علی صاحب یا امیر امام صاحب یا ظہیر خان یا آفتاب عظیم، یہ وہ تھے سارے سینئرز میرے جو میرے لیے گائیڈ لائن ایک بنتے چلے جا رہے تھے. تو وہ دیکھتا تھا ہاؤ دے ورک، کہ کیسے ڈائریکشن کرتے ہیں. وہ ڈائریکشن اللہ نے یہ کیا کہ میں سموتا رہا اپنے اندر. اور پھر ایک وقت آیا کہ میرے دوستوں نے، یہ وہ دوست نہیں ہے کہتے کہ دوست نما دشمن نہیں، ریئل میں میرے دوست تھے یہ سارے، انہوں نے کہا کہ وائی ڈونٹ یو جوائن ٹی وی ایز ڈائریکٹر. میں نے کہا جی کوشش کروں گا، ادروائز سفارشیں ہر دور میں چلی ہیں. اس زمانے میں بھی ایک منسٹر بنا، وہ اپنے پورے گاؤں کے جتنے گریجویٹ تھے ان کو لا کے ٹی وی میں لگا دیا اس نے. 8 لوگ، جو بی اے تھا اس نے کہا چلو ٹی وی میں لگ جاؤ. وہ منسٹر انفارمیشن لگا تھا آ کے. وہ ہر زمانے سے چلتی ہے بات. ہو بٹ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ
میں نے کام شروع کیا کرتا رہا اور دن پھر جوائن میں کر کے میں ٹی وی میں آ گیا. پنڈی میری ٹریننگ پنڈی میں ہوئی اور میں وہاں فیاض الحق صاحب میری ٹریننگ انچارج تھے اور غفران امتیازی صاحب میرے ہیڈ تھے ڈرامے کے. ان لوگوں سے میں نے بڑا سیکھا. سر میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ ابھی جیسی آپ آئے سب لوگوں نے آپ کے متعلق باتیں ہو رہی تھی کہ بھائی ایک آواز آتی تھی سب خاموشی سیٹ پہ ہو جاتی تھی. آپ کو یہ بتائیں کیونکہ آپ بھی سیکھنے کے مراحل سے گزرے تو آپ نے وہ کام اس طرح سے کیا ماشاءاللہ سے جو آپ کی خدمات ہیں. سر آپ کو سب سے زیادہ جو ہے آپ کس کے زیادہ کام میں کلوز ہے اور کس کی زیادہ ڈانٹے نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس زمانے میں تو سب جو ہے ڈائریکٹرز پروڈیوسر بڑے سخت آپ نے کس کی ڈانٹے جو ہے زیادہ آپ کو پڑی ہیں؟ میرے جو استاد تھے وہ غفران امتیازی صاحب مرحوم, ان سے خوف کھاتے تھے لوگ. ہی واز شارٹ ہائٹڈ, بڑا دبلے پتلے سے, لیکن غصہ ان کا ایسا تھا کہ اسٹوڈیو میں آتے تھے سانپ سونگھ جاتا تھا سب کو. میں بھی اسسٹنٹ رہا ہوں ان کا. وہ میں نے یہ دیکھا کہ ڈسپلنڈ, اور وہ پروڈکشن بھی ان کی ایسی, سائرہ کاظمی, راحت کاظمی, یہ ان کے یعنی یہ سبھی انٹروڈیوس کیے ہوئے لوگ تھے. تو میں نے کہا کہ لیکن میری دوستیاں اس پروڈکشن کے بعد اسٹاف سے بھی ایسی ہوتی تھی. آج بھی جب میں ٹی وی میں داخل ہوتا ہوں اتنے سال ریٹائر ہونے کے بعد, تو میرے پیار کرتے ہیں, مجھے گلے لگاتے ہیں میرے اسٹاف کے لوگ, چوم لیتے ہیں. صرف یہ کہ وہ محبتیں میں نے سوری کہتا تھا, بٹ ڈیورنگ ریکارڈنگ یا ڈیورنگ پروڈکشن میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا. اچھا سر, کیونکہ یہاں پہ میں سمجھتی ہوں آپ کو ہی کریڈٹ جاتا ہے جو کوئٹہ میں ڈرامہ پروڈکشن کی جب بات آتی ہے. جب آپ کا وہاں ٹرانسفر ہوا تھا وہاں کوئٹہ میں ڈرامے بنتے نہیں تھے اور ماحول بھی کراچی سے الگ ہی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی جس طرح سے ڈرامہ پروڈکشن کی بات آتی ہے کیونکہ خواتین کو اس طرح سے نہیں انکریج, مطلب اجازت ابھی بھی میں دیکھتی ہوں کہ ذرا سختی ہے, تو اس وقت زیادہ ہوگی. تو آپ نے ڈرامہ پروڈکشن جو ہے کوئٹہ میں بنیاد رکھی اور وہاں پہ خواتین کے لیے جو وہ خواتین کے پیرنٹس کو آپ کہیں یا خواتین کو کانفیڈنس دیا لڑکیوں کو کہ وہ ڈرامہ پروڈکشن میں کام کر سکتی, کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ایکچولی میری جو کوئٹہ ٹرانسفر ہوئی تھی, ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جس کی بھی کوئٹہ ٹرانسفر ہونا وہ اس کو اپنے لیے ایک عذاب سمجھتا تھا, کہتا تھا ہمیں کھڈے لائن لگانے کو بھیج دیا. سر ابھی جی یہ ہوتا تھا. تو میں, میری وائف اور ایک کیمرہ مین تھے ہمارے آصف خان مرحوم, انتقال ہو گیا ان کا. وہ ایسے ہی ایک غلط بلیم کے تحت, ضیاء الحق کا زمانہ تھا, کوئی نیا نمائش لگی تھی, وہ کسی نے آ کے کہہ دیا کہ جی یہ نمائش میں کوریج کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا, بٹ آئی واز بزی ان ریکارڈنگ, 50-50 کرتا تھا اس زمانے میں. تو بس وہ انکوائری ہو کے اور پھر نوکریاں تو نہیں گئیں, بٹ ٹرانسفر ٹو کوئٹہ. انہوں نے کہا یہ پنشمنٹ دے دو, اتنی تو دے دو پنشمنٹ. ہم جانے, وہاں ہوتا یہ تھا جو کوئٹہ ٹرانسفر ہو جائے وہ چھٹی لے کے واپس آ جاتا تھا. کراچی کا ہے تو کراچی, لاہور کا ہے تو لاہور چلا جاتا تھا. تو جا کے آرام سے 3-4 مہینے, سال میں 2 سال کا ٹینیور ہوتا تھا کوئٹہ کا, کہ 2 ایئرز کام کرنا ہے وہاں. بٹ می اینڈ مائی وائف, ہم دونوں نے یہ عہد کیا, میری 2 بچیاں ہوتی تھیں اس زمانے میں, تیسری بھی ہو گئی تھی, 3 بیٹیاں تھیں میری. ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم چھٹی لے کے نہیں آئیں گے اور ہم کام کریں گے جا کے کوئٹہ میں. اور یہی ہوا کہ سب سے پہلے تو میں نے جا کے ماحول دیکھا تو ڈرامے کی ڈی بھی نہیں ہوتی تھی وہاں. تو میں نے کہا بھائی کیوں نہیں, وہاں پہ لڑکوں کو لڑکیوں کا میک اپ کرا کے فیمیل رول کراتے تھے. سر وہ ہو جاتا تھا مطلب ریجنل پلیز میں, ریجنل جو ڈرامے ہوتے ہیں نا, اچھے جو گورے چٹے لڑکے لیے, یہ ان کو میک اپ کیا اور انہوں نے آواز ذرا پتلی کرا دی. ایسا کرنا پڑتا تھا مجبوراً, ورنہ خواتین کا تو رول ہی نہ ہو اس کے اندر ڈرامے. میں جب وہاں گیا تو پھر اسٹیشن واز ونڈرفل. کوئٹہ اس زمانے میں سب سے خوبصورت بلڈنگ بنی تھی, اور مجھے جنہوں نے وہ بلڈنگ بنوائی تھی وہ ہمارے ڈائریکٹر تھے, کیا نام تھا ان کا میں بھول گیا. انہوں نے کہا مجھے پنجابی میں کہنا, یار میری عزت رکھ لیں تو,
22 کروڑ روپیہ دیتے خرچ کیتا ہے کوئی سر اس بلڈنگ زمانے میں اس زمانے میں 22 کروڑ. یہ ہے 70s کی لیٹ 70s کی بات کہتا یار 22 کروڑ روپیہ خرچ ہویا ہے جی انہیں کما کے نہ دیتا ہے اسٹیشن نے تو میرا تو لوگ جملے مار مار کے میں نے مار ہی چڑھن گے. میں نے کہا جی کوشش کروں گا میں اللہ تعالیٰ اگر مجھے ہمت میری برقرار رکھے. تو وہاں پھر ہم نے شروعات ڈالی وہی بات فیمیل آرٹسٹ ہی نہیں مل رہی. تو میں وہاں کنٹونمنٹ ہے کوئٹہ میں بہت بڑا کنٹونمنٹ ایریا ہے کیونکہ وہاں سٹاف کالج ہے اس لیے کنٹونمنٹ کے لوگ بہت پڑھنے وہاں پہ آرمی آفیشلز آتے ہیں. تو میں نے پہلے بچیوں کو لیا تو اتنی بڑی 2 بچیاں لی میں نے اور ان کی مدر تھی لیلا زبیری. لیلا زبیری کا میڈیا سے تعلق یوں دیکھ لیں کہ ان کے والد صاحب ریڈیو میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھے اور وہ ریڈیو میں کرتے تھے تو لیلا وہاں آتی جاتی تھی بٹ شی ڈنٹ پرفارم. تو وہ بچیوں کو میں نے ایکٹ کراتے 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 کہتے نا انگلی پکڑتے پکڑتے پونچھا پکڑ لیتا آدمی. تو میں نے ان کے ہسبینڈ کرنل خالد بہت نفیس آدمی تھے ان سے ریکویسٹ کی ایک دفعہ کہ اگر یہ میں لیلا کو کام کراؤں تو وہ راضی ہے. تھوڑی دیر کے بعد یار وہ ذرا اچھا نہیں سمجھا جاتا فلانا. میں نے کہا اچھا کرائیں گے تو سمجھیں گے نا آج لیلا کے جیسے لوگ آئیں گے تو سمجھیں گے. اچھا سر یہاں پہ کیونکہ آپ کی مسز بھی ایک نامور پروڈیوسر رہ چکی ہیں تو ان کا بھی ساتھ بالکل ساتھ ساتھ وہ آپ کا ساتھ میرے ساتھ ذرا سے آسانی یہ تھی آرٹسٹ انٹروڈیوس کرانے میں کہ پہلے میری وائف آگے بڑھ کے بات کرتی تھی تو وہ جو لوگ کھانے کو دوڑتے تھے نا وہ لیڈیز سمجھ کے ذرا احترام کر لیتے تھے باقی میں بریفنگ دے دیتا تھا ان کو. اسی طور پہ لیلا خیر ہمارے وہاں آئیں اس میں. اب ہیرو بھی نے مجھے کوئی لاہور سے آ رہا ہے کوئی اسلام آباد سے آ رہا ہے کوئی کراچی سے آ رہا ہے. میں نے کہا جی میں کوئٹہ سے پیدا کروں گا. دین میں نے ایوب کھوسو حسام قاضی اور ایک ریاض تھا نیگیٹو رول کرتا تھا ان کو میں نے اس ڈرامے کی طرف لایا. حسام بھی بیچارہ ڈیورنگ پروڈکشن ہی میرے یہاں کراچی میں انتقال کر گیا تھا. ایوب کھوسو اللہ سے زندگی دے اسٹل از دیئر. اور ایک لڑکی ناطے پڑھتی تھی رخسانہ جمیل کے نام سے سبی میں رہتی تھی وہ. ان کے والد کو آمادہ کیا کہ ناطے تو اپنی جگہ ہیں ڈرامے بھی آنے دیں. اس طرح سے میں نے وہاں وہ ایک گلدستہ سے بنا اور وہ پھر وہاں پہ ڈرامے بننا شروع. دین آئی ڈڈ چھاؤں. چھاؤں نے تو یعنی ایسا ہوا کہ جو اخبار رویس جو رسالوں کے صحافی پبلشر لاہور جا رہا ہے کوئی اسلام آباد جا رہا ہے they were all landed in کوئٹہ. یعنی ایک وقت وہ تھا کہ 8 جرنلسٹ وہاں پہنچے ہوئے تھے and they have all contacted me. سر ہم نے بھی کوئٹہ سینٹر کے ڈرامے دیکھے اور اتنے زبردست رہے ہیں. اس کے بعد بڑے اچھے اچھے اور ڈرامے ہوئے. سجاد نے دھواں ایک بہت اچھا ڈرامہ کیا بٹ آئی ڈڈ چھاؤں ویری فرسٹ. اٹ واز 1986 86 میں 1986 میں چھاؤں واز دیئر. اور یعنی اس نے آمدنی کے بھی ریکارڈ بنا دیے چھاؤں نے. اسپانسرشپ ملتی تھی اور ٹی جیز جہاں تھے کہ انہوں نے سارے ڈریسز ہر آرٹسٹ کا ڈریس دیا انہوں نے. اس طرح سے ہم نے کام کیا بٹ میری وائف نے بھی اسی ہمت سے میرے ساتھ وہاں گزارا کیا. میرے بچے پڑھتے تھے وہاں سینٹ جوزف میں چھوٹے چھوٹے تھے. شبیر جان صاحب کی بھی بات کر لیتے ہیں جو جانگلوز میں آپ نے ان کو جو بریک ملا تھا وہ کیا ڈرامہ تھا اور کافی مشکل وہ ڈرامہ تھا. اگر ہم اس کی ڈائریکشن بھی دیکھیں ڈائریکشن کے حوالے سے بھی بات کریں تو اور جو ٹاپک جو تھا وہ بھی ذرا عام ڈراموں سے بالکل ڈفرینٹ تھا. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جانگلوز جو ہے نا وہ تو اردو ادب میں یہ ناول کاؤنٹ ہے. شوکت صدیقی صاحب ایک بہت بڑے رائٹر ہوتے تھے جنہوں نے خدا کی بستی بھی انہوں نے لکھی اور جانگلوز بھی انہوں نے لکھا. میں ایک بار میرا جانا ہوا یورپ تو میں فرانس کی لائبریری ہے
فرانس میں, جہاں مونالیزا جس اس میں ہے اس کے لوف برابر میں میوزیم آپ بات کر رہے ہیں سر, لوف میوزیم کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں مونا لیزا کی جو پینٹنگ, ہاں پینٹنگ وہاں لگی ہوئی ہے, اس کے برابر میں ایک لائبریری ہے وہاں دنیا کی جو مشہور ادب کی کتابیں ہیں نا وہاں ٹرانسلیٹڈ ورژن میں رکھی ہوئی ہیں. میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا خدا کی بستی, جانگلوس اور علی پور کا ایلی, ایک لکھی تھی لاہور کے, ایک ہمارے نام ہے رہ گیا ذہن سے, انہوں نے یہ تینوں کتابیں فرانس میں لائبریری میں لگی ہوئی تھی. میں جانگلوس پروڈیوس کر چکا تھا, اس کے بعد گیا تھا. میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے یہ بک پروڈیوس کی, ڈائریکٹ کی ہے میں نے. تو شوکت صدیقی صاحب جو ہے وہ انہوں نے جب یہ ارلی 80s میں یہ لکھا سیریل, ناول تو بہت پرانی لکھی ہوئی, بٹ انہوں نے کہا سیریل بھی میں لکھوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے اسٹارٹ دیا تھا. تو وہ اس میں کاسٹ کیا ہم نے سلیم ناصر مرحوم اور ہمارے طلعت حسین صاحب, اللہ انہیں زندگی دے, ان کو کاسٹ کیا جو رول شبیر اور وارسی, ایم وارسی ایک صاحب جو تو آگے کیا. اچھا وہ ڈرامہ پائلٹ بنا, یہاں بھی پائلٹ سسٹم ہوتا ہے, پتہ نہیں آپ بھی یہاں آئیں نالج میں ہیں, اور وہ پائلٹ جاتا ہے ہیڈ کوارٹر, ایسا ہی ہے سر, ہے نا, اس کو پھر اپروول کمیٹی کرتی ہے کہ ہاں جیسے اوکے یہ. تو جانگلوس کو اس زمانے کے جو کمیٹی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو ابھی نہ کریں, یہ پنجاب کے حوالے سے سارا سیریل ہے اور ہم کراچی سے بیٹھ کے اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں سندھ سے, تو اس میں اعتراضات ہو سکتے ہیں کہ بھئی یہ وہاں سے برائیاں کیوں دکھا رہے ہیں, یہ کیا ہے, یہ بڈیروں چودھریوں کی اور ان کی. تو وہ نہیں ہوا. 89 غالباً تھا, میں اور قاسم جلالی صاحب ایک ججمنٹ کر رہے تھے, ایک ریجنٹ ایک ہوٹل ہے یہاں اس میں. تو فون یہاں سے آیا جنرل مینیجر صاحب کا, عبد الکریم بلوچ صاحب جنرل مینیجر, کہ فوراً ٹی وی آ جائیں. تو میں نے کہا کہ سر وہ, انہوں نے کہا نہیں آ جائیں بس, اب آپ دوسری بات نہ کریں. میں نے ان کے سپرد کیا اور مجھے کہا, جلالی کو نہیں, مجھے بلایا. میں یہاں آیا تو ارشاد راؤ نام کے ایک صاحب جو بینظیر صاحبہ کے ایڈوائزر تھے فار میڈیا, وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا, یہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی جانگلوس کرنی ہے آپ نے. میں نے کہا سر وہ ایک دفعہ بنا کے, نہیں, میں نے کہا 7 سال پہلے میں نے بنائی تھی وہ, اور وہ یعنی ایسے کچھ. کہتے چھوڑ دے, ساری زندگی ہم لاہور سے ہی تھوڑی لکھواتے رہیں گے. اشفاق احمد بہت اچھے رائٹر ہیں, لیکن ساری زندگی ان کے تو کھیل نہیں کریں گے, ہم شوکت صدیقی کے کھیل کیوں نہ کریں. کیا خدا کی بستی کا کوئی مقابلہ ہے؟ میں نے کہا نہیں, کہ جانگلوس ہوگا. اب طلعت صاحب کی بھی 7 سال گزر گئے, سلیم ناصر صاحب بھی ایجڈ حیات تھے ماشاءاللہ, وہ ایج گزر گئی. اب میں یہ کیا کروں کیا. یہ بندہ میرے ساتھ ایسے گھومتا تھا, چھوٹے چھوٹے رول کرتا تھا, قاسم جلالی کے, جس کا نام تھا ایم وارسی. اور شبیر صاحب, ایک شبیر جان جو ہے, ایک نقوی صاحب پروڈیوسر تھے, ان کی ایک سیریل کر رہا تھا جو 6 بجے شام کو ہونی تھی. میں نے اس کی پرفارمنس دیکھی اور میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے یہ 2 آرٹسٹ لینے, ایک نیا ہے بالکل کہیں کام نہیں کیا, اور ایک یہ کہہ جی وہ تو کام کر رہا ہے ڈرامے میں. میں نے کہا مجھے یہ اس رول میں چاہیے. بلوچ صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے, انہوں نے اس سیریل کو رکوا کے اس کو کہا تم کسی اور کو لو, اب اس کو چھوڑ دو. شبیر کو میرے حوالے کیا اور وارسی میرے حوالے آیا. بس وہاں سے. سر ویسے نصیب کی بھی بات ہے, وہی جو پلے جو 7 سال پہلے ہونا تھا وہ 7 سال کے بعد آپ دیکھیے ان کے نصیب میں اور واقعی بہت زبردست ہوا, یہ بھی آپ دیکھتے ہیں. سر میں غازی شہید پہ بھی بات کرنا چاہوں گی, وہ جو لانگ پلے تھا جس پہ آپ کو تمغہ امتیاز بھی مل چکا ہے, اور اس کی جو شوٹ تھی وہ نہایت ہی مشکل ترین تھی, کیونکہ آپ جو ہے اپنی کاسٹ کے ساتھ, ہمیں پتہ چلا تھا سمرین میں نیچے گئے تھے اور وہ سرٹیفکیٹس بھی مل چکے ہیں, پہلے پاکستانی جس کا اعزاز بھی جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ وہ جو چیزیں اپنے ایکسپیرینس کو پلیز شیئر کریں. یہ آرمی کے پلیز بنے ہوئے تھے, کافی ایئر فورس کے بنے ہوئے تھے. پاکستان نیوی نے جو ان کے بڑے کارہ نمایاں ہیں,
پاکستان نیوی کے ہمارے، انہوں نے بھی اپنے جو چیز نکالے اس پہ سر فہرست یہ ایک سب میرین غازی، جو اس زمانے میں انڈیا کے پاس سب میرین نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا تھا وکرانت کے نام سے، ہمارے پاس سب میرین ہوتی تھی، ہم پانی کے نیچے سے مارتے تھے، وہ ہوا میں جہاز اپنے جہاز سے ہوائی جہاز اڑا کے حملہ کرتے تھے۔ تو خیر یہ پلان ہوا اور انہوں نے کہا کہ اب وکرانت کو بلاک کرتے ہیں اور ہماری سب میرین کرے گی۔ اب انہوں نے کیا ہوگا، پاکستان نیوی سے افسران کی ایک ٹیم نکلی، 3 آفیسرز تھے اس میں، انہوں نے پاکستان بھر سے انٹرویوز کیے، بعد میں وہ سب میرین جو ہے نا تباہ ہو گئی تھی، اپنا کام انجام دینے کے بعد وہ آٹومیٹک تباہ ہو گئی تھی، کوئی پتہ نہیں تھا۔ 93 لوگ تھے اس میں سب میرین میں، they were all dead، کوئی یہ نہیں تھا بتایا کہ کیوں تباہ ہوئی، کیسے ہوئی۔ تو وہ پورے پاکستان میں انہوں نے 19 لوگوں کے انٹرویو کیے، پروڈیوسرز کے، کراچی، لاہور، اسلام آباد۔ میں نے ان سے ایک سوال، اٹ واز ناٹ پی ٹی وی پروڈکشن، اٹ واز نیول پروڈکشن، پاکستان نیوی نے وہ پروڈیوس کی تھی۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا صرف، ابھی وہ میرا انٹرویو کر رہے تھے، میں نے کہا ایک بات مجھے بتائیں، یہ غازی بعد میں تباہ ہو گئی، اس کا ریزن کہتے کسی کو نہیں پتا۔ میں نے کہا اب جب آپ یہ پلے کروا رہے ہیں تو اس کا ریزن کا کچھ تو عکس دینا پڑے گا نا آپ کو، آپ کس پہ ڈالیں گے؟ کون سے اپنے نیوی کے ڈپارٹمنٹ میں کہ اس میں فلاڈی ڈپارٹمنٹ الیکٹریکل کی خرابی تھی، اس میں میکینیکل کی خرابی تھی، وہ تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے لگے، کہ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ سر ویسے آپ جو بات اپنی شیئر کر رہے ہیں، اور اگر ہم اس ٹائم پہ بھی اس طرح سوچیں، اللہ تعالیٰ کچھ کام کرواتا ہے اور جب وہ کام مقصد پورا ہو جاتا ہے اس کا بھی ٹائم پورا ہو جاتا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ایسا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو مطلب کسی کو چنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ جو ان کا مشن تھا ماشاءاللہ سے، جو آپ نے سب دنیا کو پتا ہے کہ یہ جو کام جو سر انجام ہماری نیوی کی فورس نے کیا تھا، یہ بہت بڑا مشن تھا۔ سر بہت ساری چیزیں ابھی بھی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی، لیکن آپ کو پتا ہے وہ ایک شو کی ٹائم ہوتا ہے، ٹائم کی تو آپ کی باتیں میں اس میں گم ہو گئی تھی۔ اللہ کا کرم یہ دیکھیے، میں ایک بات یہ کہوں کہ جو بھی مجھے اس کیریئر میں خداوند تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے وہ اللہ کی ایک مہربانی ہے۔ آج میری وائف اسی پروفیشن میں تھی، آج میرے بچے سب، میری بیٹی ماشاءاللہ ہوسٹ ہے، پاکستان کی ایک رینون ہوسٹ ہے ندا یاسر، ایک بیٹی میری سپورٹس پہ ہوسٹ ہے، ماشاءاللہ سبھی کامیاب وہ ہے، اور بس بیٹا میرا ایک ہے وہ اس فیلڈ میں نہیں آیا، وہ یورپ پڑھنے چلا گیا اور ہی از شیف ناؤ، طلحہ، ماشاءاللہ، اینڈ ہی از ڈوئنگ ناؤ۔ تو میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے وہ میری بیٹیوں کی شادیاں ماشاءاللہ they are all happy ساری ذمہ in داریاں their life۔ سر ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی میسج، کوئی بات تو کریں۔ میں ایک دو چیزیں ہیں، ایک تو جو بھی کام کریں اس میں لگن ضروری ہے۔ میں نے جب یہ پروڈکشن ڈائریکشن میں آیا تو میں نے اس کو فیل کیا کہ میرا ٹائم چاہیے اس کو۔ میں نے 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے 18 گھنٹے میں اس پروڈکشن کو دیتا تھا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کو جو بھی سبجیکٹ کر رہے ہیں ڈرامے میں ڈرامے کے حوالے سے بات کروں گا، اس کے بارے میں پوری معلومات آپ کو ہونی چاہیے، لگن آپ کی ہوگی، آپ اس کے بارے میں پوری تھیوری دیکھیں گے، اور جو آپ تصحیح کریں گے اپنے آرٹسٹوں کی، اپنے اسٹاف کی، وہ آپ کا کریڈٹ ہوگا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ لگن کے ساتھ کام کریں، کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بس۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو ویری مچ سر، آپ نے زبردست میسج دیا۔ میں اسی میسج کے ساتھ ہی اپنی ناظرین کو یہی بات کہوں گی کہ یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ سر نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ کسی بھی کام کے لیے لگن کے ساتھ جنون جو ہے وہ لازمی ہونا ضروری ہے، کیونکہ جنون ہوتا ہے تو وہ کام جو ہے وہ کام کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور وہ کام جو ہے مکمل بھی اسی انداز میں ہوتا ہے۔ اور ہم جو کہتے ہیں ہمیں پاکستان کی ترقی دینی ہے، پاکستان کو بہت آگے لے کے جانا ہے، تو اس کے لیے جذبے کے ساتھ ساتھ جنون کی بھی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اسی بات کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں، جدھر رہیں، خوش رہیں، مجھے مونا خان کو اجازت دی۔